ألفا رجل من المسلمين صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، لنکر صلوات حضرت امام محمد تقی علیہ السلام دی ولادت باسعادت کے حوالے نال تمام مومنین کو مبارکباد پیش کروں میں ابتدائی چند جملے کیونکہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور کل بھی یقیناً دوسرا مجلس آزاد وچ رجب کے چند جملے علماء کرام تو سنیں میں بھی چاہتا امام تقی علیہ السلام ولادت نال اس مہینے دے فضائل اور چند جملے جس مہینے کو پیغمبر خدا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مہینہ قرار دیا ماشاءاللہ من احیا معصوم ارشاد فرما رہے ہیں جڑا بندہ من لیالی رجب اس رجب دے مہینے ایک رات عبادت خدای چ گزارے معصوم ارشاد فرما رہے ہیں او کریم خالق اس کو جہنم تو آزادی کا پروانہ عطا کرے سی اور اس دے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ معاف کر دے سی خالی معاف نہ کرے سی کہ دنیا انسان چاہتا ہے بھی میرے ڈھیر سارے ووٹر ہوئے لوگ ہوئے سپورٹر ہوئے چاہتے ہیں نا یہ آج کل جی میں ہون ووٹر نہ ماحول ہے جی ہر کینڈیڈیٹ دوڑتا بدا ہے بھئی میرے ووٹر زیادہ ہوئے میرے سپورٹر زیادہ ہوئے اور معصوم چاہتا ہے بھی جڑا بندہ چاہتا ہے نا بروز محشر میرے سپورٹر زیادہ ہوئے میرا گروہ کثیر ہوئے میرے نال تعداد وچ لوگ زیادہ ہوئے معصوم پہ فرمانے کو چھوٹا جیڑا عمل چکر رہے وہ کریم خالق بروز محشر فی 70,000 رجل 70,000 بندے دی شفاعت دا حق اس مومن کو کریم خالق عطا کرے سی انشاءاللہ جے شخص کو وہ مالک اے اختیار دے پورے میدان محشر وچ نگاہ دوڑا میں کریم آخریاں 70,000 بندے دی تے شفاعت کرنی ہے جنہاں یہ میدان محشر وچ اس مومن واسطے اعلان ہوئے اور تساں دیکھو کتنے مومن اس پاسے دوڑتے ہوئے نظر آسن جو ہو سکتا ہے یہ دنیا چ میرے نال رہندا ہا دنیا چ میرے نال واقفیت رکھدا ہا تے میں اس دے سامنے ہوواں جو آج اے میری شفاعت کرے ماشاءاللہ کم بڑا سوکھا جی ہے بندہ دنیا چ کر کے نے بروز محشر تو سردار ہو سی اور دنیا بھجتی ودی ہو سی 70,000 کوئی کم تعداد نہیں میرا دوست جی جس کو کریم خالق آکھے اے میرا عبد آ میری بارگاہ اور نگاہ دوڑا میدان محشر دے وچ 70,000 بندے دی شفاعت دا میں کریم خالق تے کو حق پہ لینا بھئی جے دا دل کری اس دی شفاعت تو کریندا من میں کریم خالق انہاں کو معاف کر کے جنت عطا کر چھوڑے سی ماشاءاللہ معصوم فرما رہے ہیں اس رجب دے مہینے دے وچ او بندہ ایک رات عبادت خدا چ گزارے نا ایک رات او کریم خالق اس دے سارے گناہ معاف کر کے اس دے جنت واجب کر چھڑے سی اور اس بندے کو 70,000 گناہگاراں دی شفاعت دا حق عطا کرے سی ماشاءاللہ اچھا بس سب کا طریقہ دسا نوجوان بیٹھے بھئی پوری رات کون جاگے ہیں بھئی ہو سکتا ہے بھئی نوجوانہ دے ذہن چاہے بھئی رجب دی پوری رات ایک جو جاگوں
تے جاگن دے بعد واقعی میدان معاشر وچ بیسوں تے اے حق سب کو ملسی۔ میرا دوست معصوم دی اس روایت کے ذیل وچ میں تے دساں بے شک بستر تے سمپو، لیکن ایک طریقہ تو اپنا چا، ایک عمل تو چکر، اس ساری رات تیری عبادت خدایت شمار ہو سی۔ رجب دے مہینے چتے ود مالک تے کو بروز معاشر اے 70,000 گناہگار دی شفاعت دا حق عطا کرے سی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بھائی وہ عمل کیڑا ہے؟ معصوم ارشاد فرما رہے، نبی اند سلطان نے ارشاد فرمایا، صلوات پڑھو نا بابا۔ نبی اند سلطان نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ باوضو ہو کے بستر استراحت کے سامنے او کریم خالق فرشتہ کو حکم دے دے اس دے نام اعمال وچ ساری رات عبادت خدا وچ لکھ چھوڑو۔ ماشاءاللہ بے شک مصلی تے نہ باؤ، اپنے بستر استراحت تے منن تو پہلے سمن تو پہلے باوضو ہو کے میرا دوست سمن وہ تو کریم خالق اے رات رجب دے مہینے دی رات عبادت خدائے چ لکھی ویسی، عبادت خدائے چ لکھی ویسی تے بروز معاشر جنت دے اتے واجب تے 70,000 گناہگاراں دی شفاعت دا حق اللہ تے کو عطا کرے۔ ماشاءاللہ ایک مشکل عمل ہے۔ آج آج کل تو مشکل ہے، پانی سے بڑا ٹھنڈا نہیں سے نہیں۔ ہاں نہ میرے دوست اے مشکل کام نہیں، باوجود ہو کے سمجھ او مالک ساری رات تیرے نام اعمال اس رجب دی رات دی عبادت خدا وچ گزر سیا وت مالک تے تو 70,000 گناہگاراں دی شفاعت دا حق عطا کرے سی۔ روایت ممکن ہے تھوڑی پہلے سنی ہوئی، جناب صاحب روایت کردا ہے میں رسول خدا دے نال سفر آندا کردا جنا قبرستان دے اندر آیا بقیہ دے قبرستان نبی دے سلطان کدی قدم اٹھیندے ود رک ویندے ود چل دے ود رک ویندے ود چل دے ود رک ویندے۔ میں پوچھا یا رسول اللہ معمول تو ہٹ کے کدی قدم اٹھیندے ہو پھر رک ویندے ہو پھر قدم آگے ودھیندے ہو پھر رک ویندے ہو، وجہ کیا ہے؟ نبی دے سلطان رو پے، نبی دے سلطان رو پے سبحان۔ میں جب اس قبرستان وچ داخل ہویا نا قبراں دی چیخ و پکار دی آواز میں سنی ہے، علمان علمان دی آواز میں سنی ہے، بھئی ساڈے اوتے عذاب ہو رہے ہے، میں اس واسطے رک کے دعا کیتی ہے، میری دعا دی وجہ تو گل سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میری دعا دی وجہ تو اللہ نے انہاں قبرستان والے مردہ نے تو عذاب چاہ کیتے، پھر یا رسول اللہ روندے کیوں ہو؟ سبحان میں روندا اس واسطے ہاں اگر اس قبرستان وچ آون والے رجب دی ایک رات عبادت چکرے نا ایک روزہ چ رکھے نا آج ایک کریم خالق عذاب قبر نہ تو چاہ دنے ماشاءاللہ۔ ایک روزہ تے ایک رات کی عبادت نبی اند سلطان ارشاد فرما رہے ہیں اگر اے انجام چلے میں ہا او مالک انہاں کو اے عذاب قبر تو محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ میں پوچھے یا رسول اللہ رجب کے مہینے ایک روزہ اور ایک رات کی عبادت، ہاں سبحان فقط اتنا نہیں نبی اند سلطان نے گل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بندے پیش نمازاں کو ذرا گھٹ سن دین نا ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خوشنودی امام زمانہ بلند تر سلوات۔ نبی علیہ سلطان نے ارشاد فرمایا سبحان خالی اتنا نہیں فقط او کریم خالق اے عذاب قبر تو محفوظ رکھسی۔ نبی علیہ سلطان نے ارشاد فرمایا سبحان سن جیڑا بندہ رجب دی ایک رات عبادت خدا چ گزارے رجب دا ایک روزہ چ رکھے او کریم خالق اس دے نام اعمال 1000 سال دی عبادت درج فرمیسی، یعنی دن کو 1000 سال پورا او بندہ دن وچ روزہ رکھدا ہوئے رات عبادت خدا وچ گزریندا ہوئے ماشاءاللہ۔ سبحان اگے سن فقط اتنا نہیں سبحان او کریم خالق اس دے نام اعمال 1000 حج اور 1000 عمرے دا ثواب درج فرمیسی۔ سبحان اگے سن فقط اتنا نہیں او کریم خالق اس دے نام اعمال 1000 جہاد دے برابر
زبان اتنا نہیں ہے کہ سبحان سندا ہے آدھے سبحان اللہ یا رسول اللہ ایک رات کی عبادت اور ایک دن کے روزے کا اتنا بڑا اجر نبی سلطان نے فرمایا فقط اتنا نہیں وہ کریم خالق اس کو 1000 بھوکھاں کو کھانا کھواون دا اجر اس دے نام اعمال وچ درج فرمائے سی یا رسول اللہ اتنا بڑا ثواب نبی سلطان نے ارشاد فرمایا فقط اتنا نہیں اس کو 1000 قیدی آزاد کراون دا ثواب مالک اس دے نام اعمال درج فرمائے سی یا رسول اللہ اتنا بڑا ثواب اور زبان سن 1000 اولاد اسماعیل جو غلام کراون دا ثواب اللہ اس دے نام اعمال درج ماشاءاللہ غلام کر صلوات ایک روز ارشاد سے عبادت اللہ طریقہ نصیب بیٹا جو وضو کر کے سام پوچھ سکتا وہ کریم خالق وہ رات عبادت شمار میرا دوست اللہ چاہتا ہے میں سونی مخلوق پیدا کیتی ہے نا اس کو میں جنت عطا کروں ایسا کوشش نہیں کرتے 1000 سال عبادت اگر نام اعمال درج ہو جائے اور یہ سارا ثواب جڑا میں عرض کر چکا ہے درج ہو جائے میرا دوست وہ چاہتا کیا ہے دنیا چ بندہ چاہتا ہے نا میرا نام و نمود ہوئے جی لوگ میں پیچھو بھجدے ہوئے نظر آویں میرا دوست میں تے کو میدان معاشر دا سردار بناواں نبی سلطان نے کہا ارشاد فرمایا جی فی 70 یعنی 70,000 بندے دی وہ شفاعت کرے سی جیڑا اگر اس رات رجب دی رات عبادت کرے اور ایک روزہ رکھے تو بندہ میدان معاشر سردار نہ ہو سی بے شک 70,000 بندے دا سردار ہو سی میرا دوست کو بندہ کوشش کر مالک چاہتا ہے میں انہاں کو معاف کر کے جنت عطا کروں جس امام دی ولادت پاس عادت ہے نا امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد آل محمد مولا دا فرمان میں بڑا یاد اور بڑا یعنی میں بڑی چاہت نال اس فرمان کو تقریباً میں تلاوت کرنا امام محمد تقی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زارا قبر اخی المؤمن جڑا بندہ کہ مومن دی من کے قبر دی زیارت کرے نا تے خالی زیارت نہ کرے قبر تے من کے بہ کے اپنا منہ قبلے والے پاسے چ کرے تے اپنا ہاتھ اس مومن بھرا دی قبر دے اوتے چ رکھے تے 7 مرتبہ سورہ قدر دی تلاوت چ کرے امام تقی علیہ السلام ارشاد فرمائے مالک اس دے گناہ معاف کر چھوڑے سی صاحب قبر تے اور میدان محشر دیاں جتنیاں سختیاں اس تلاوت کرن والے جنے 7 مرتبہ سورہ قدر دی تلاوت کیتی ہے کریم خالق میدان معاشر دی تمام سختیاں کو اس کو ہٹا چھوڑے ماشاءاللہ اور زمین نا قبرستان نہ میرا دوست اگر پتہ کسی مومن دی قبر ہے اسے مہمان منہ قبلہ والے پاسے چکر اس معصوم دے فرمان دے مطابق 7 مرتبہ سورہ قدر دی تلاوت کر کے صاحب قبر دے نام اعمال اللہ اے ثواب بھی درج فرمائے سی اس دی گناہ معاف کرے سی اور میدان معاشر کی تمام سختیاں دے دے تو کریم خالق چاہے ماشاءاللہ امام تقی علیہ السلام 10 رجب 195 ہجری مولا دی ولادت با سعادت اے معصوم بچے بیٹھے جان دیں امام محمد تقی علیہ السلام نام لال ولایت یعنی نام امام محمد تقی علیہ السلام نام محمد ہے تقی بھی لقب ہے جواب بھی لقب ہے تقی تقوی تو ہے یعنی امام تقی علیہ السلام تو اور کوئی ود کے متقی اور پرہیزگار نہ ماشاءاللہ قلبی سنن قبلہ تو جواد دمن سخی یعنی امام تو ود کے اور کوئی سخی کوئی نہ ہا اور امام علیہ السلام دی والدہ محترمہ جناب سبیقہ خاتون یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے نبیوں دے سلطان نے ارشاد فرمایا جو میرا ماں اور میرا باپ اس کنیز جو تو قربان ہو گئے جناب ماریہ قبطیہ دے خاندان جو ایک خاتون ہے یعنی ماریہ قبطیہ رسول خدا دی زوجہ اور جیڑی حضرت ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم پیغمبر خدا دے بیٹے انہاں دی جڑی والدہ ہا
اے جناب سبیکہ خاتون اسے خاندان چھوا یعنی امام محمد تقی علیہ السلام دی والدہ محترمہ ہے۔ ماشاء اللہ نبی سلطان نے تحت ارشاد فرمایا میرے ماں باپ اس کنیز پہ قربان ہو گئے۔ میرے ماں باپ یعنی اتنی معصومہ بی بی، اتنی پاک بی بی، اور پھر امام رضا علیہ السلام نے نام بی بی دا خزران رکھا یعنی سبیکہ نام، اور امام علیہ السلام نے خزران نام اس بی بی دا رکھا۔ اور 10 رجب کو امام محمد تقی علیہ السلام دی ولادت بسعادت کے ہومن لگی نا، امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہن جناب حکیمہ خاتون کو آکھا بھئی آج دی رات تسا میرے گھر رامنے کیوں جو اس سبیکہ خاتون دے بدن چو کریم خالق نے میں کو حجت خدا عطا کر ماشاء اللہ جناب حکیمہ خاتون آ دیئے میں اپنے بھرا کے گھر رہ گئی ہوں، ایک وقت ایسا آئے جو میرے بھائی رضا نے سب کو ایک حجرے چھوڑ کے باہر چلے گئے، چراغ جلدا پیا، اچانک میں کیا ڈٹھے چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھ گیا کہ نہ چراغ بجھے نہ اس نام حجت خدا دی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کی وجہ تو اس پورا حجرے نے روشنی کو لپیٹ گھن گیا یعنی پورے حجرے کی روشنی پھیل گئی۔ ماشاء اللہ پھر جناب حکیمہ خاتون نے آکھا میں اس اچایا حجت خدا کو اپنے صلوات پڑھنا باواز اللہم صلی علی محمد وعلی اپنے ہاتھ کرتے کپڑے چلے بیٹا اس سے اسنائچ امام رضا علیہ السلام اندر تشریف گرنا ہے، اور جناب حکیمہ خاتون آدیے امام رضا علیہ السلام نے آکھے اے بہن حکیمہ خاتون میرے بیٹے کو میرے ہاتھاں دے اتے دے، میں اس بیٹے کو اس حجت خدا کو اس آمن علیہ معصوم کو میں اپنے بھرا امام رضا علیہ السلام دے دست مبارک کے رکھا۔ امام علیہ السلام نے کافی دیر تک اپنے اس بیٹے کو اپنے ہاتھ نہ لایا، اور بوسے دیمن دے بعد میں واپس کیتا، جنہاں واپس کیتا جناب حکیمہ خاتون آدھی میں کیا لکھا اے حجت خدا ہے۔ تیسرے دن جنہیں اس نے اکھاں کھولیا نا، اور سب تو پہلے جناب امام تقی علیہ السلام دی زبان مبارک دے ہوتے جملے جاری ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ خصوصی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی شیعہ تو کتنا خوش قسمت ہے، دنیا دے امام بڑے عرصے بعد مسلمان ہوئے تے تیرا امام آندھی ہی وہ حجت خدا ہے اللہ دی وحدانیت کا تذکرہ کر رہے اور اپنے جد بزرگوار رسول خدا کی رسالت کا تذکرہ۔ ماشاءاللہ اسکرین خالق نے کیسے معصوم امام بنایا، حجت خدا۔ اور جناب حکیمہ خاتون آدھی میں حیران ہوئی، اور میں اپنے بھرا امام رضا کو آکھا بولا کیا وجہ ہے 3 دن دا بچے اور زبان پہ ایک کلمہ جاری ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بہن حکیمہ خاتون کیا تم نہیں جان دیے حجت خدا ہے، اس دل تو اس قسم دے ڈھیر سارے ایسے عجائبات دیکھ سے جڑے اس حجت خدا تو ظاہر ہونے۔ اور پھر امام رضا علیہ السلام دی شہادت جن ہوئی نا، اور مولا دی شہادت دے بعد امام دی جڑی عمر مبارک ہے وہ 7 سال ہے یا 9 سال ہے، یعنی امام تقی علیہ السلام دی عمر مبارک امام رضا علیہ السلام دی شہادت دے وقت 7 سال ہے یا 9 سال ہے۔ اور پھر ڈھیر سارے لوگ ایو جہان جڑے اے نن مندے کہ اے معصوم بچہ بھی امامت کے لائق ہے، اور اس کی وجہ یہ آئی وہ ڈھیر سارے لوگ اکٹھے ہوئے، اور تاریخ گواہ ہے بیک وقت 3000 سوال امام تقی علیہ السلام تے کیتے گئے، اور 3000 سوالوں کا جواب امام نے بیک وقت انہاں لوگوں کو دیا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ بلکہ علامہ مجلسی نے لکھا ہے ڈھیر ساری ہو جائے بندے مجھ میں موجود ہیں
جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام حالے او سوال بولے دینا جو امام فوراً اس دا جواب اس کو عطا کرے دے. ماشاءاللہ. حالے ایک مجمع جو ایک ایسا شخص ہی کھڑا تھے اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جو کسر نہ پڑسی پوری پڑسی. مجمع نے پوچھا کیا وجہ فرزند رسول حالے تسائل نے سوال نہیں کیتا اور تسا سوال کا جواب دے چھوڑے ایک کی ہو جا سوال کرنا چاہتا ہا. فرزند رسول نے آکا امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بندہ سوال کرنا چاہتا ہے مولا جگن ملا کشتی چ ہوے اور کشتی سمندر وچ پئی چلدی ہوے اوتھے او ملا نماز کسر پڑسی یا پوری پڑسی. امام نے فرمایا اے سوال کرنا چاہتا ہا سائل اور اس سوال تو پہلے میں اس جواب اس کو دے چھوڑے جو او ملا کشتی وچ نماز کسر نہ پڑسی پوری پوری. ماشاءاللہ. کریم خالق نے کیسے معصوم امام عطا کی. دنیا دے امامہ دے دروازے تے سائل آندے وہ پریشان تھی ویندے کہ ہن فیصلہ کی ہو جا کرنا ہے اور اس دروازے تے بھیجے جے دروازے دے بارے نبیوں دے سلطان نے ارشاد فرمایا انا مدینہ علم و علی ماشاءاللہ. علی اس کا دروازہ ہے. ایک مجبور لوگ ہی اسے علی ابن ابی طالب کے دروازے تے سائلین کو بھیجنا یہ سوال حل نہیں کر سکتے بلکہ تسے اس روایت سنی ہے نا 70 مقامات تھے بلکہ اس تو بھی زیادہ لولا علی لہلک فلا اگر علی نہ ہو گیا میں ہلاک ہو گیا ہوں. دنیا دے اگر دنیا دے امام یہ جملہ آکھ رہے اور پھر تسا کتنے خوش قسمت ہو جو مالک نے تھا کو ایسے معصوم امام عطا. اور یہی وجہ آئی مامون نے جنہیں امام رضا علیہ السلام کو زہر نوائی نا اور پھر یہ جملہ زبان سے عام ہو گیا جو مامون امام دا قاتل ہے اور یہ چاندہ ہی بدبخت ہن کسی طرح یہ دھبا میرے تو لہ ونے. اس نے پھر امام تقی علیہ السلام کو سروایا مدینے چو. امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 7 سال. جب امام تقی علیہ السلام تشریف گھنا ہے نا تو پھر امام علیہ السلام نے ظاہر ہے کوئی ایسا کوئی بڑا پروٹوکول نہیں یا امام نے یہ اطلاع بھی نہ بھیجی جو میں آ رہا. امام علیہ السلام پہنچ گئے اور اے اپنے کچھ سپاہیاں دے نال اور اپنے کچھ وزیراں دے نال اس شکار تے نکلے نا تے راستے چند بچے کھڑے ہیں. امام علیہ السلام بھی اتھے ہی کھڑے ہیں اور جناب بچہ نے لکھے نا اس مامون بادشاہ کو آندا راستے تو دوڑ گئے. امام علیہ السلام اتھے ہی کھڑے رہے. جنہیں سواری اس بادشاہ کی قریب آئی نا اس نے پوچھے اے نوجوان کیا وجہ تو دوڑا نہیں. امام علیہ السلام نے اس مامون دے اکھاں پا کے آکھیاں میں نہ تیرا مجرم ہم جو میں دوڑا ہا نہ تیرا رستہ تنگ ہا جو میں دوڑا ہا. سبحان اللہ. یعنی یہ جملے 7 سال کا بچے جنہیں اماموں نے سنے نا یہ جملے پھر پوچھا تیرا تعارف کیا ہے. امام علیہ السلام نے جنہوں اپنا تعارف کرایا نا نام میرا محمد ہے لقب میرا تقی ہے اور امام رضا علیہ السلام کا میں فرزند ہاں. اس کو پتہ لگ گیا اس شکار تے چلا گیا واپس آیا. شکار تو جنہوں واپس ولانا اس سے مقام دیتے پھر امام تقی علیہ السلام کو پایا اور پھر امام علیہ السلام کو اس سوال کیتا. میں جلدی پہ کرتا چونکہ روایات تھوڑی سنی ہوئی ہیں سوال پڑھو نا بابا. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. اور ظاہر ہے امام علیہ السلام کو سوال کیتا کہ امام تقی علیہ السلام کو مولا یہ دسو کہ میرے ہاتھ کیا ہے. امام علیہ السلام نے مسکرا کیا تھا بادشاہ شکارہ تے نکل دیں اپنے بازوں کو ہوائے چھڑے دیں او ہوائے ونجن جڑے سمندر چ بخارات اٹھ دیں انہاں دے نال مچھلیاں دے چھوٹے بچے آسماناں تے ویندن او بادشاہاں دے باز پرواز کر کے انہاں کو پکڑ کے بادشاہاں دے ہتھاں تے رکھ دیں. بادشاہ آ کے حجت خدا دا امتحان گھندے. اور پھر اس واسطے اس نے یہ فیصلہ کی تھا جو میں اپنی بیٹی دا رشتہ ام الفضل کا رشتہ امام تقی کو دیواں تاکہ او جڑا زبان زد عام گال ہے جو امام رضا علیہ السلام دا قاتل کی وہ مامون ہے تاکہ او دھبا میرے تو لہ ونے بھئی لوگ یہ آکھیں یہ تو بڑا محب اہل بیت ہے یہ تو بڑا عزت و احترام اور اکرام دیون والا
جنہیں بنی عباس کو پتہ لگا نا جو ہن مامون ولا اے اپنی بیٹی دا رشتہ لے رہی ہے کہ پھر انہیں احتجاج کیتا انہاں کا بھی ایک میں ہو سکتا ہے پھر خلافت بنی ہاشم تو پلٹ ونجے بنو عباس سے چو نکل کے پھر پلٹ ونجے ایسا کہ نہیں اور پھر یہ لوگ جنہیں آئے نا احتجاج کر کے بنی عباس تے لوگ مامون کیا کرتے ہیں تو اپنی بیٹی دا رشتہ حالے تا بچے حالے اس کو جوان ہون دے حالے پڑھے لکھے اس دے بعد گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ یہ اصل چاہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے دوبارہ خلافت پلٹ ویسی انتے بنو عباس سے جو نکل کے اس مامون نے آکر تسا جان دینا ہو وہ علم لدنی کا وارث ہے پھر اس سے واسطے اس مامون نے آکھا دربار لو اور دربار اپنے علماء کو سجو اور میں امام تقی کو بلینا پھر دربار تھوڑے علماء سوال کریں اور امام تقی انہاں سوالہ دا جواب دے سی گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ دربار کیا مامون دا بڑے بڑے علماء انہاں صلاح کی دے بالخصوص قاضی یحییٰ ابن اقسم آیا دربار دے وچ اور دربار کھچا کھچ بھرا ہویا امام علیہ السلام دے واسطے جگہ لگ گئی اور مامون بھی امام دے نال بیٹھ گیا ہن یحییٰ ابن اقسم نے مامون دو چہرہ پھیرا اور پوچھا کیا میں سوال کر سکتا ہوں اس بچے تو گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ پھر مامون نے آکھا خود امام علیہ السلام کو اجازت دیں اگر امام تقی علیہ السلام اجازت دے وے یحییٰ ابن اقسم پھر سوال کر اور یحییٰ ابن اقسم نے پوچھا کیا مولا میں سوال کر سکتا ہوں 7 سال عمر مبارک امام تقی علیہ السلام دی امام نے فرمایا سوال کر سکتا ہے یحییٰ ابن اقسم پوچھ دے اچھا اے فرماؤ احرام دی حالت اگر کوئی بندہ شکار کرے کفارہ کیا ہے گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ امام نے فرمایا تیرا سوال مکمل ہو گئے ہاں مولا مکمل ہو گئے امام تقی علیہ السلام نے فرمایا تے سوال مکمل نہیں کیتا سوال مکمل ان ہے تو پوچھے ہاں بھئی شکار کرنے والے نے ہلت شکار کیتے یا حرم شکار کیتے تو پوچھا شکار کرنے والا دن کو شکار کر دے یا رات کو شکار کر دے شکار کرنے والا جوان ہا یا بچہ ہا شکار پرندے نہ کیتا یا وڈے جان گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے شکار کرنے والا پہلی دفعہ شکار کر دے یا بار بار شکار کر دے شکار کرنے والا پہلی دفعہ شکار کر کے نادم و پریشان ہے یا اصرار کر دے گل سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ اور جنہیں امام علیہ السلام نے جزیات ساریاں پیش کی تھی نا یحییٰ ابن اقسم مبہوت ہو گیا واہ ماشاءاللہ کہ نظر امتحان ایک چھوٹا بچہ ہے 7 سال دا اور میں اس دربار دا قاضی اور سب تو بڑا عالم اور بڑے متکبرانہ انداز جس نے سوال کیتا امام علیہ السلام نے اس بھرے دربار کا قاضی یحییٰ ابن اقسم تے سوال ہی نہ مکمل کیتے سوال ان مکمل بن دے واہ ماشاءاللہ ہون جڑا پورے دربار تے سناٹا چھا گیا سارے لوگ آئے اس واسطے جو 7 سال دا بچے اور امامت کا دعویٰ کی تو ہے اور اس دربار دے وچ مامون بھی رسوا اسی جڑا اپنی بچی دا رشتہ لینا چاہتا ہے اور 7 سال دا بچہ بھی رسوا اسی لیکن امام علیہ السلام نے ان سوالات دی تمام جزیات کو بیان فرمایا ماشاءاللہ برکہ لے ان تھکنے لگے ہوتے مسئلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مامون نے بولا تو سب یحییٰ ابن اقسم کو سوال کرو امام نے اپنا رخ انور پھیرا اور قاضی یحییٰ ابن اقسم کیا میں سوال کر رہا ہوں چونکہ پہلے معبود ہو چکا مبہوت ہو چکا اس کو پتا ہے بھئی انہیں فرزند رسول ہے اچھا مولا سوال کرو آسی تا جواب دے سا ناسی تا مستفید ہی سا پڑھے کل پوچھ سا امام علیہ السلام نے فرمایا چلیا ابن اقسم دس ایک خاتون ہے ایک مرد اس واسطے وہ پہلے حرام ہا پھر جب دن چڑھ ہے اس واسطے حلال ہو گئی پھر ظہر دے وقت حرام ہو گئی پھر عصر دے وقت حلال ہو گئی کل سمجھ آ رہی ماشاءاللہ تو سب پریشان نہ کیوں جواب میں دے رہے عصر دے وقت پھر حلال ہو گئی مغرب دے وقت پھر حرام ہو گئی عشاء دے وقت پھر حلال ہو گئی ادھی رات کو پھر حرام ہو گئی پھر دن چڑھے صبح پھر حلال ہو گئی واہ ماشاءاللہ کیسی خاتون ہے اس دا ہون سر وقت جھک گئے
اور دے مولا میں نہ جاندا اور مامون نے منہ کیتا ہے امام علیہ السلام کی طرف مولا تسا خود جواب فرماؤ ارشاد فرماؤ پہلے سوال دا بھی جتنیاں جزیات بیان کیتیاں اس دا بھی جواب اور دوسرا سوال جڑا یحییٰ ابن اقسم نے کیتا ہے اس دا بھی جواب تسا خود عنایت فرماؤ امام علیہ السلام نے پہلے سوال دی تمام جزیات دا جواب مکمل کرنے کے بعد دوسرے سوال دا جواب شروع کیتا امام علیہ السلام نے فرمایا جڑی عورت پہلے یعنی اوائل دن ایک مرد اتے حرام ہا او کنیز کا مہدی ہا اے اجنبی مرد ہا اس دا اس تو نگاہ کرنا حرام ہا لیکن جب دن چڑھے نا اس کنیز کو خرید کر کے دے ہن اس واسطے حلال ہو گئی واہ پھر اس نے ظہر دے وقت اس کو آزاد کیتا ہے اس واسطے حرام ہو گئی پھر عصر دے وقت اس نے اسے نال نکاح کر کیتا اس واسطے حلال ہو گئی پھر مغرب دے وقت اس نے زہار چکیتا زہار دا مطلب ہے اس کو اپنی ماں دے نال تشبیہ چڑھتی بھئی اس دی پشت ایویں ہے جی میں میرے ماں دی ہے جنہیں اس زہار کیتا اس واسطے حرام ہو گئی ہن عشاء دے وقت اس نے اس زہار دا کفارہ چڑھتا اس دے بعد اس واسطے حلال ہو گئی ادھی رات کو اس میں طلاق رجی چڑھتی اس واسطے حرام ہو گئی جنہ دوسرا دن چڑھا اس رجوع کر دیتا ہے اس واسطے حلال ہو گئی واہ ماشاءاللہ نعرہ حیدری یا علی کیسے ماشاءاللہ اللہ نے علم لدنی کے وارث اور امام علیہ السلام زہار دا میں کفارہ بھی ذکر کردہ چلا زہار یعنی تشبیہ دینا اپنی ماں دے نال یا محرم رشتے دے نال آیت اللہ سستانی نے بھی لکھا ہے اور باقی مراجع کرام نے بھی لکھا ہے اپنی بیوی کو اپنے محرم رشتہ دے نال تشبیہ دینا بھئی میری بیوی دی کانٹ ان ہے یا پشت ان ہے جیسے میری ماں دے یا جسم دے کس سے آزاد نال بھی بھائی اے نوجوان او بیوی ادھتے حرام ہے ہن جے تک کفارہ نہ دیسی او تک اس واسطے بیوی حرام ہے کفارہ او ہے جڑا روزہ دا کفارہ ہے یعنی یا 60 روزہ رکھے یا ایک غلام آزاد کراوے یا 60 مسکینہ کو کھانا کھواوے اے جنا کفارہ انہاں چ کوئی ایک کفارہ ادا کرے سی پھر عزت اپنی بیوی حلال ہو سی کیسے اللہ نے پاکیزہ مذہب تے کو ادا کیا امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک ہے 4 سال زکریا ابن آدم روایت کرتا ہے میں امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ گیا اور میں جنا امام دی بارگاہ گیا نا زیارت واسطے حاضر ہوئے ہیں امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نال بلائے ہوئے اس امام تقی علیہ السلام کی عمر مبارک 4 سال کوئی عجیب کیفیت ہے اس معصوم بچے دی دعائیں ہاتھ زمین تے رکھے ہوئے اور اپنا چہرہ مبارک آسمان والے پاسے کیتا ہوئے اور اکھاں چو آنسو پہ وسدے تھوڑی دیر تک امام رضا علیہ السلام دے رہے اس دے بعد اپنے بیٹے کو چایا ہاں دے نال لا کے پوچھتے وہ میرا تکی بچڑا کیا وجہ ہے ہاتھ تو ہیں زمین تے رکھے ہوئے اور آسمان والے پاسے چہرہ کر کے تے اکھاں چو آنسو پہ آندے یہ 4 سال دا زکریا ابن آدم آدھے 4 سال دا بچہ رو کے آدھے بابا میں اپنی دادی زہرا دے مصائب تے روندہ پیوں میری دادی زہرا دے اسے اتنیاں مصیبتاں آئیاں اس میری جدہ دے اتے اتنیاں مصیبتاں جے واسطے نبیان دے سلطان اپنی جدہ تو کھڑے تھی ونجن ہاں امام رضا علیہ السلام نے اپنے پتر کو ہاں دینا لایا اور اکھاں تے بوجھ سے دیونے شروع کی تھے اور پھر امام رضا علیہ السلام راجعون نے جی ہر امام نے اتنا گریہ کیتے نا جناب سیدہ دی شہادت دے واسطے جی اس کردہ پینا 4 سال دا معصوم بچہ امام اور اتنا گریہ جناب سیدہ دے مصائب وچ جی میں آدھا مولا تو سا ڈٹھا نہیں تو سا بعد ایک باری ولادت ہوئی اور اس دے باوجود بھی اتنا گریا میں قربان منیا حسن و حسین تو جڑے اس حویلی موجود ہیں اس حویلی کے دروازے کو آگ لگی ہوئی حال
اور اس دروازے دے تلے جناب سیدہ اور تو فوج پہ گزرتی ہا، خالی فوج نہیں پہ گزرتی، جناب سیدہ کو تماچے پہ لگتے ہیں، کتھائی جناب زینب دے دی کھڑی ہا، کتھائی امام حسین دے دا کھڑا، کتھائی امام حسن علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ میں آدھا مولا تو ساری ولادت بھی بعد ہوئی اور جناب سیدہ دے مصائب دے اتے اتنا گریا، مولا کاش تسا مدینے چ ہو وہاں اس گھر جس گھر حسن و حسین ہن اور جناب سیدہ کو تماچے پہلے لگتے ہیں۔ میں آدھا مولا اور جناب تماچا جناب سیدہ کو لگا نا، جناب سیدہ زمین تے جھڑیاں، اور پھر جناب سیدہ دا جب انتقال ہویا نا، امیر المومنین علی بن ابی طالب نے جناب غسل فرمایا، جیڑا بھی بہادر علی ہانا اتنی چیخاں بلند ہوئیاں، اتنی جناب سلیمان نے پوچھا مولا کیا وجہ ہے؟ انہیں تو حکم پہ فرمین دے ہے ایس تو رو بی بی دی شہادت دا پتہ نہ لگے مدینے آلہ کو۔ جناب امیر المومنین لوگ کیا دن میں آئے او زخم ڈٹھا ہے جیڑا زخم جناب فاطمہ نے میرے کو اپنی زندگی سے نہیں دکھایا، کوئی ہو جیا تماچا لگویا جو بی بی دی آنکھ زخمی ہو، اجرکم اللہ، بی بی دی آنکھ زخمی ہو، جیڑا امام بھی آئے ہیں نا اس امام نے آنکھ جناب سیدہ دے مصائب وچ بڑا جڑیا کیتا ہے۔ ایک امام حسن علیہ السلام کو کسی نے پوچھا مولا مدینے کی اس گلی جو تھوڑا گزر کیوں نہیں ہوتا؟ امام علیہ السلام نے رو کے فرمایا اس مدینے کی اس گلی اس شخص کا گھر ہے جو میری اماں زہرا کو تماچا اماں زہرا کو تماچا مارے، میں جڑ بھی اس گلی دی نگاہ میری نگاہ اس گلی تے پوے میں کو تماچا یاد آ گیا جڑا اماں زہرا کو مارا اور گوشت مارے ٹوٹ کے زمین تے آ پے۔ سارے جب سورہ الحمد